السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کا سوال ہے کہ وطر نماز کا صحیح طریقہ بتائیں۔ وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 11 رکعت بھی۔ پہلے آتے ہیں ایک رکعت وطر کی طرف۔ ایک رکعت وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کے بعد جب تہجد کی نماز پڑھ لیتے تب تہجد کی نماز کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، لیکن اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رکعت وطر تہجد کے اینڈ میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر ایک رکعت نماز ہے رات کے آخری حصے میں۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر حدیث ہے 911، مسلم کے اندر ہے 749۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، یہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب بھی آپ میں سے کوئی آدمی صبح کے طلوع سے ڈر جائے ایک رکعت وطر پڑھ لے، گزری ہوئی ساری نماز اس کے لیے وطر ہو جائے گی۔ تو ایک رکعت وطر کا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ ایک رکعت وطر پڑھیں اور ان میں جا کے تشہد کر کے سلام پھیر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعتیں بھی ثابت ہے، اور 3 رکعتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے ثابت ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ایک ہی تشہد پر پڑھی جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وطر میں 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، نسائی کے اندر ہے 30 جلد 234، بیہقی 30 جلد 31، کہ کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور آخری رکعت میں تشہد کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو دونوں احادیث ہے اس میں 3 رکعت وطر کا ایک طریقہ ذکر ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آخر میں ایک ہی تشہد کیا جائے اور سلام پھیرا جائے۔ دوسرا طریقہ جو 3 رکعت وطر میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لے، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لے۔ دلیل اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہ کان یفصل بین شفعہ و وطرہ بتسلیمہ، کہ جفت اور وطر نماز کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاصل لایا کرتے تھے سلام پر، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لیتے۔ یہ حدیث ابن حبان کے اندر ہے 2435۔ امام نے حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری 200 جلد 482 نمبر پیج پہ یہ روایت ذکر کی اور کہا کہ اس کی سند قوی ہے۔ تو ایک رکعت وطر کا طریقہ بالکل سمپل ہے، 3 رکعت وطر کے 2 طریقے ہیں، تینوں ایک سلام پہ اور تینوں 2 سلاموں پر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 رکعت اور 7 رکعت وطر بھی ثابت ہے۔ 5 رکعت وطر اور 7 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں تشہد کیا جائے جیسے 3 رکعتوں کا پہلا طریقہ ہے، یعنی کہ ایک ہی سلام سے 5 رکعت اور 7 رکعت وطر پڑھی جائے۔ دلیل اس پر مسلم کی حدیث 737، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو 13 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 13 رکعتوں کا طریقہ یہ تھا کہ اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر کہہ کر پڑھتے تھے، اور ان میں صرف آخری 5ویں رکعت میں تشہد کر کے سلام پھیر لیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس و بسبع ولا یفصل بینہن بسلام ولا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت اور 7 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور درمیان میں سے فاصل علیحدگی نہیں لاتے تھے سلام اور کلام کے ذریعے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے 6ویں جلد 290 نمبر پیج، نسائی کے اندر حدیث ہے 1714 نمبر پر۔ اسی طرح الفتح الربانی میں بھی ذکر ہے اور سند اس کی صحیح ہے جیسے امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور اگر انسان 9 رکعت وطر پڑھے تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ 8ویں رکعت میں جا کر تشہد پر بیٹھ جائے اور
اس کے بعد جو ہے پھر اٹھ جائے اور سلام نہ پھیرے، اور 9ویں رکعت میں پھر تشہد کے لیے بیٹھ جائے اور سلام پھیر لے، یعنی مغرب کی نماز کی طرح۔ جیسے مغرب کی نماز میں ہم پہلا تشہد کرتے ہیں تو پہلے تشہد میں ہم سلام نہیں پھیرتے، دوسرے تشہد میں سلام پھیرتے ہیں۔ تو 9 رکعت وتر اگر پڑھنی ہو تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، 8ویں رکعت میں بیٹھ کر تشہد کریں لیکن سلام نہ پھیرے، بلکہ 9واں رکعت پڑھ کر تشہد کر کے سلام پھیر لے۔ دلیل اس پر مسلم کی حدیث ہے 746، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کان یصلی 9 رکعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت وتر پڑھتے تھے، لا یجلس الا فی الثامنہ، نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں رکعت میں، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ، تو اللہ کا ذکر کرتے، حمد بیان کرتے، دعا کرتے، ثم ینہض، 8ویں رکعت میں جب تشہد کرتے یہ سب کچھ کر کے اٹھ جاتے، ولا یسلم، اور سلام نہیں پھیرتے تھے، ثم یقوم فیصلی التاسعہ، ثم یقعد فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعو ثم یسلم تسلیما یسمعنا۔ 9ویں رکعت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے 9ویں رکعت پڑھتے، پھر اللہ کا ذکر تحمید کرتے، اللہ سے دعا مانگتے اور پھر جو ہے سلام پھیر لیتے۔ یہ 9 رکعتوں میں وتر پڑھنے کا طریقہ ہے، 9 رکعت وتر پڑھنے کا۔ اور اگر ایک آدمی 11 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو پھر یہ ہے کہ شروع سے ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد انسان جو ہے سلام پھیرے، یعنی کہ اس طرح انسان کو 10 رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام۔ ایسے جب 10 رکعتیں وہ ہو جائے، ان میں جا کے انسان جو ہے پھر 1 رکعت وتر پڑھ کے سلام پھیر لے، جیسے پہلا طریقہ جو ہے ذکر ہوا۔